نہمیہ اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 4 آیات کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ نہمیہ اس کا پہلا باب اور پہلی 4 آیات۔ نہمیہ بن ہگلیہ کا کلام 20ویں برس کسلیوں کے مہینے میں جب میں قصر سوسن میں تھا تو ایسا ہوا کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے، اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ سب کے لیے آمین۔ آج ہم بک آف نہمایہ، انگلش میں اس کے لیے لفظ اس کو کہتے ہیں نہمایہ اور اردو میں ہے نہمیہ، اور آئے کوشچنز لکھتے ہیں۔ Why this book is recorded in the Bible? Why this book is recorded in the Bible? بائبل مقدس کا حصہ یہ کتاب کیوں بنی؟ کیوں اس کو بائبل مقدس کا حصہ بنایا گیا؟ What is the purpose of book of Nehemiah? What is the purpose of book of Nehemiah? یعنی کہ نہمایہ کی کتاب کا مقصد کیا تھا؟ پہلی بات یہ بائبل مقدس کا کیوں حصہ ہے یہ کتاب، اور دوسری بات اس کا مقصد کیا ہے۔ اور آج ہم بہت ساری باتوں کو سیکھیں گے۔ بائبل مقدس میں آپ لکھ سکتے ہیں ہر ایک کتاب کا اپنا مقصد ہے۔ آمین۔ ہر ایک کتاب جو بائبل مقدس کا حصہ ہے، جو 66 کتب ہے، اور بائبل کا مطلب بھی کتابوں کا مجموعہ ہے، تو ہر ایک کتاب کا اپنا مقصد ہے۔ اور نہمایہ کی کتاب کا کیا مقصد ہے؟ بہت سارے اسکالرز یا بہت سارے کتاب کو پڑھنے والے جنہوں نے اس کو کئی دفعہ پڑھا ہے یا اس کو سنا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب کا پرپس ایک ہی ہے، صرف کہ یروشلم کی دیوار کا دوبارہ بنانا، یروشلم کی دیوار کا دوبارہ بنایا جانا۔ Can we say this book is all about building the wall of Jerusalem? کیونکہ اگر ایسا ہے تو لکھیں اس کو، 6 باب میں دیوار کی ریپیئرنگ کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس کا جو 6 باب ہے، اور میں آپ کو چھوٹا سا آپ کو کام بھی ہوم ورک دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو ضرور جا کے پڑھیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ ہم اس کے ایک ایک چیپٹرز کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ سیکھیں۔ تو یہاں پر 6 باب میں دیوار جو وال ہے اس کی ریپیئرنگ کا کام مکمل ہو چکا ہے، اور اگر دیوار کا کام ہی اس کتاب کا موضوع ہے، مقصد ہے، تو پھر یہاں کتاب ختم ہو جانی چاہیے۔ یہاں پر کلام کا حصہ نہمیہ کا جو ہے، نہمیہ کی کتاب کا، وہ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھے۔ یہاں ہمیں سیلیبریشن نظر آنی چاہیے تھی، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں 7ویں چیپٹر کو تو ایک چیز ہمیں سمجھ آتی ہے۔ This book is not only about raising the wall of Jerusalem. That means this book has something else. یعنی کہ اس کتاب کا مقصد صرف اور صرف یروشلم کی دیوار کا دوبارہ سے بنانا ہی نہیں ہے، بلکہ کچھ اور بھی ہے۔ آمین۔ وہ آج ہم سیکھیں گے۔ اس کتاب کا بائبل مقدس میں ڈالنے کا جو مقصد ہے، آج ہم اس کو بھی جانیں گے۔ What is the reason of this book? What is the real means
what is the real message of this book of Nehemiah. اور جب میں نہمیہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے اس کو 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے. نہمیہ کی جو کتاب ہے اس کا پہلا سی ہے کال آف نہمایہ. لکھیں پہلا سی کال آف نہمایہ، نہمیہ کی بلاہٹ. اور دوسرا اس کا جو حصہ ہے وہ دوسرے باب سے لے کر 6 باب تک ہے. اور completion of the work of the wall، اس کا میں نے ٹائٹل دیا ہے دیوار کا بنایا جانا. پہلا چیپٹر ہے نہمیہ کی بلاہٹ، اور دوسرا اس کا جو حصہ ہے بائبل مقدس کی اس کتاب کا جو بنتا ہے دوسرے باب سے لے کر 6 باب تک دیوار کا بنایا جانا. تیسرا اس کا جو سی ہے وہ ہے کنڈکٹ آف دی پیپل، لوگوں کی زندگی میں تبدیلی. یہ کتاب 7ویں چیپٹر سے 13ویں چیپٹر تک، 7ویں باب سے 13ویں باب تک جو ہے ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ جب دیوار کا کام مکمل ہو گیا تو پھر اس کتاب میں خدا نے نہمیہ کے ذریعہ سے لوگوں کی زندگیوں میں کام کرنا شروع کر دیا ہے. We can see the Nehemiah still working, the repair work, but not the wall. It's a life of people. ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ پہلے 6 ابواب میں یروشلم کی دیوار پر کام کرتا ہے، اور 7ویں سے 13 تک پھر بھی وہ ریپیئرنگ کا کام کر رہا ہے. لیکن وہ ریپیئرنگ وال کی نہیں ہے، وہ دیوار کی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کی زندگیوں میں ریپیئرنگ کا کام ہو رہا ہے. آمین. ایک لیڈر، ایک خدا کا خادم، ایک جس کو خدا نے نام لے کر بلایا ہے، نہ صرف خدا اس کو جو ہے وہ فزیکل ریپیئرنگ کے لیے استعمال کرتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جو بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، بلکہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے بھی خدا سے کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے. لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں 7ویں چیپٹر سے 13ویں چیپٹر تک. There are few words which can seen again and again the book of Nehemiah. اس کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں، اس کو ہم ایک ٹائٹل بنا سکتے ہیں کہ کچھ ایسے الفاظ بھی ہم دیکھتے ہیں نہمایہ کی کتاب میں جو بار بار استعمال ہو رہے ہیں. اور وہ کون کون سے ہیں؟ ریپینٹنس، توبہ کرنا. دوسرا کرائے، رونا. مارننگ، چلانا. فاسٹنگ، روزہ رکھنا. پریئرز، دعا کرنا. اور یہ ہم الفاظ بار بار دیکھتے ہیں. یہ چند الفاظ جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. یہ کتاب صرف شہر پناہ کے لیے نہیں ہے، یہ بک دوبارہ سے ورشپ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے تاکہ یروشلم میں دوبارہ سے خدا کے لوگ ورشپ کر سکے، خدا کی آرادھنا کر سکے. God has sent Nehemiah that he can start worship again in Jerusalem. اور when Isaiah came, he repaired the temple. اس سے پہلے کتاب عزرا کی کتاب ہے، اور عزرا نے کیا کیا؟ اس نے ہیکل کو دوبارہ سے جو ہے اس کی تعمیر کا کام کیا اور ہیکل کو دوبارہ بنایا گیا. لیکن آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ لیکن آرادھنا، پرستش، ورشپ پورے طریقے سے شروع نہیں ہوئی ہے. انگلش میں ایک سینٹینس میں نے لکھا ہے maybe worship started but lost the zeal for God. اس طور طریقے سے ورشپ نہیں ہو رہی تھی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی خدا کی. آج بھی چرچز میں ورشپ تو ہو رہی ہے لیکن اس میں ہم کوئی بھی موو آف گاڈ کو نہیں دیکھتے. اس میں بھی کوئی خدا کی جنبش، خدا کے پاتروں کی جنبش، کوئی بھی کام ہم دیکھتے ہیں کہ جب ورشپ ہوتی ہے تو بڑے بڑے کام خدا کرتا ہے. لوگ انسوں سے دعا کر رہتے ہیں، انس
आंसुओं से वर्शिप कर रहे होते हैं। और अगर हम रसूलों के अमाल को देखें तो वहां पर जब पौलुस और सिलास वर्शिप कर रहे थे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जेल खाना की नींव हिल गई। मेरे अजीजों, इसलिए जब नेहमाया की किताब देखते तो बार बार कलाम पढ़ा जा रहा है, क्योंकि कलाम असर दिखाता है। आमीन। खुदा के कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो तौबा कर रहे हैं, वो खुदा के हुजूर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और अपनी जिंदगियों को बदल रहे हैं। आज हमने ये भी देखना है कि खुदा का कलाम जब हम सुन रहे हैं तो क्या वो हमारी जिंदगियों में असर भी कर रहा है? क्या तब्दीली आ रही है हम में? क्या हम सेम के सेम वैसे के वैसे जैसे पहले हैं? क्या ग्रोथ हो रही है हमारी? क्या हम उसी में बढ़ रहे हैं? मेरे अजीजों, द होल बुक अबाउट फिक्सिंग एंड रिपेयरिंग, ये सारी किताब में खुदा रिपेयरिंग का काम कर रहा है, तमीर का काम कर रहा है। पहले वॉल का, फिर लोगों की जिंदगियों का। आमीन। और मेरे अजीजों, यानी कि जो जिंदगियां खुदा से दूर थी वो खुदा के करीब आ रही है। आमीन। ये एक ऐसी किताब है जहां पे हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू स्क्रिप्चर। इसको आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू स्क्रिप्चर। उर्दू में आप लिख सकते हैं कलाम के जरिया से तब्दीली। खुदा कलाम के जरिया से क्या कर रहा है? तब्दीली लेकर आ रहा है। उनको रियलाइज हो रहा है कि वो कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं जी रहे। इधर देखें, बाज़ औक़ात जब कलाम सुनाया जा रहा होता है हम अपने आप पर फिर गौर करना शुरू कर देते हैं। हाँ, मुझे ये भी कमी है। हाँ, मुझे ये भी नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे गाली नहीं निकालनी चाहिए। हाँ, मुझे बुरा सोचना चाहिए। हाँ, मेरी जिंदगी में ये कमियां। हाँ, मुझे कलाम पढ़ना चाहिए। हाँ, मुझे दुआ करनी चाहिए। हाँ, मुझे वर्शिप करनी चाहिए। खुदा हमें सिखाता है, खुदा हमें तब्दील करता है, खुदा हमें तरतीब में लेकर आता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। बहुत सारे हैं आज भी जो चर्च में नहीं है। इसका मतलब है आप कीमती लोग हैं, आप पहले कीमती हैं, क्योंकि कीमती लहू से खरीदे गए हैं। और मेरे अजीजों, जब जब कलाम पढ़ा गया वो कलाम सुनकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन बार बार they are going back in their old life. So God sent Nehemiah so they can start worship again. आज भी बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, आते हैं और अपनी ओल्ड डीड्स, अपनी पुरानी जो है आदतों की तरफ जाते हैं। मेरे अजीजों, दूसरी बात जो हम इस किताब में देखते हैं वो हम देखेंगे इस किताब की तारीख, हिस्ट्री, डेट्स। जब नेहमाया की किताब का 13वां चैप्टर खत्म होता है तो ये किताब हम देखते हैं 485 बीसी में ये लिखी गई। 485 बीसी, बिफोर क्राइस्ट 485। और पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में के दरमियान कितने साल का गैप है? किसी को पता है? बताएं जरा। पुराने अहदनामा और नए अहदनामा के दरमियान कितने साल का गैप है जी? हाँ जी, कितने? 400 साल का। कितने साल का जी? 400 साल का। और उसको क्या कहते हैं? उस 400 साल के अरसे को क्या कहते हैं? याद है कुछ? हाँ जी, डार्क पीरियड या साइलेंट पीरियड, खामोश अरसा जिसमें खुदा खामोश रहा। और मेरे अजीजों, इस तरह हम जान सकते हैं कि 400 साल के बाद नया अहदनामा शुरू होता है और ये 485 जो है बिफोर क्राइस्ट जो है ये किताब जो है ये लिखी गई। इसका मतलब है कि ये हो सकता है कि ये जो है ये किताब पुराने ऑलमोस्ट लास्ट बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, आमीन,
اور تاکہ خدا اب کیا کرنا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ یروشلم کو ریپیئر کر سکیں، یروشلم کو آرڈر میں لائیں اور لوگوں کی زندگیاں صحیح راہ میں آئیں. بٹ وی کین سی دس بک جو ہے، یہ کتاب جو ہے، یہ یروشلم کے لوگوں اور ان کی زندگیوں پر اس نے گہرا اثر کیا. اب وہ قیادت کی طرف بھی آئیں گے ہم، لیڈرشپ کے بارے میں. اگر ہم دیکھیں we can study the book of Nehemiah، کیونکہ یہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام نہمایہ ہے اور اس کی خواہش ہے کہ خدا کے لوگ خدا کے قریب آئیں. اور پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں جب کچھ لوگ یروشلم سے بابل میں آئے اور لکھا ہے حنانی اور کچھ لوگ آئے، وہ یروشلم کے بارے میں پوچھتا ہے. کیا پوچھتا ہے؟ یروشلم کے بارے میں. ادھر دیکھیں جی، اور یروشلم کے لوگوں کے بارے میں پوچھتا ہے. Why Nehemiah talking about people of Jerusalem؟ وہ اس سے پہلے یروشلم نہیں گیا. یہ بڑی حیران کن بات ہے، وہ یروشلم نہیں گیا. اسکالرز اور کمنٹیٹرز کہتے ہیں، جو کمنٹریز لکھتے ہیں، کہ وہ بابل میں ہی پیدا ہوا تھا. وہ کہاں پیدا ہوا تھا؟ بابل میں ہی. اور کیونکہ نہمیہ جب ہم پہلے باب کی بات کرتے تو 70 سالہ جو سیری تھی کچھ وقت پہلے ہی ختم ہو چکی تھی. یہ جب بک لکھی گئی ہے، جب یہ بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ 70 سالہ جو اسیری تھی یہ ختم ہو چکی تھی. کچھ لوگ جو ہیں وہ یروشلم کی طرف آئے اور یہاں نہمیہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ لیکن جب اس نے پوچھا کہ وہاں کے کیا حالات ہیں، جب اس کو پتہ چلا تو نہمیہ جو ہے، نہمیہ روتا ہے، چلاتا ہے خدا کے حضور، دعا کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں نہمیہ کے دل میں یروشلم کے لیے اتنی تڑپ ہے، اتنا غم ہے؟ وہ کیوں ماتم کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کی جو جڑیں ہیں وہ یروشلم سے جڑی ہے. اس کو پتہ ہے جو یروشلم ہے اس کے آباء و اجداد کا علاقہ ہے، آباء و اجداد کی جگہ ہے. اس کو پتہ ہے کہ یروشلم جو ہے وہ یروشلم کا خدا اس کا خدا ہے. آمین. اس کو پتہ ہے کہ یروشلم وہ جگہ ہے جہاں خدا کے لوگ رہتے ہیں، جہاں ابراہیم کی اولاد ہے. آمین. اور میرے عزیزوں، یہ بڑی میں نے جب اس کی سٹڈی کر رہا تھا کہ میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ وہ بندہ یروشلم میں گیا بھی نہیں ہے، پیدا بھی نہیں ہوا ادھر، لیکن نہمایہ کے دل میں اپنے اس علاقہ کے لیے کتنا بوجھ. آمین. ادھر دیکھیں ذرا، ہم نے جب ٹریننگ کی انٹرنیشنلی بھی نیشنلی بھی، تو ہمیں اس بات کے لیے ٹرینڈ کیا گیا کہ ہم نے اپنے شہر کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے شہر کے پھاٹکوں کے لیے دعا کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے جو بائی پاس ہے اور جب وہ شہر سے اس سے جب انٹر ہوتے ہیں تو کہاں ہوتے ہیں انٹر؟ شہر کے اندر. ہمیں اپنے شہر کے پھاٹکوں کے لیے دعا کرنی ہے. آمین. کیوں دعا کرنی ہے؟ تاکہ سلامتی قائم رہے. آمین. تاکہ ابلیس کے منصوبے ناکام رہیں. آمین. اور دیکھیں کہ یروشلم کی جو فصیل ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ یروشلم کی جو فصیل ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے نو سیکیورٹی، وہ سیکیور نہیں ہے. اور ادھر دیکھیں تو اگر ایک گھر اس کی وال ہی نہیں ہے، کیا وہ گھر سیکیور ہوگا؟ نو. میرے عزیزوں، مجھے دم سے کلک ہوا ہے کہ جو یوں تھا اس کے چگرد بھی پہاڑ، اور وہ کس کی تھی؟ خدا کی حضوری تھی. آمین. اور اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے چگرد، اپنے خاندان کے چگرد، اپنے گھر کے چگرد، اپنے علاقہ کے چگرد، اپنے شہر کے چگرد، اپنے ملک کے چگرد کس کی باڑ کی ضرورت ہے؟ خدا کی باڑ. آمین. سمجھ بھی آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو آئیں زوردار تالیاں بجائیں گے.
کیا آپ نے ان باتوں کو پہلے سیکھا ہے، جانا ہے، سنا ہے؟ اور یہ کتاب بڑی زبردست ہے۔ اور اب ہم نہمیہ کا بوجھ، اب نہمیہ جو ہے آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ وہ ایک ساقی تھا۔ He is not evangelist, he is not لاوی، he is not pastor, not priest، لیکن خدا کی بلاہٹ اس کے پاس ہے، خدا کا، اس خدا کی قوم کے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ بوجھ ہے۔ اور اب نہمیہ کا بوجھ ہم دیکھیں گے، برڈن، خدا نے جس کو آپ ہیڈ لائن لکھ سکتے ہیں، نہمیہ کا بوجھ، وہ خدا کے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے، ان کے لیے فکر کرتا ہے۔ آج تو ہم اپنی اپنی فکروں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی اپنی پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، لیکن خدا کے لوگ، ایک لیڈر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے، وہ ان کی فکر کرتا ہے، اور پہلے باب میں وہ دعا کرنا شروع کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ وہ اپنے بوجھ کو، برڈن کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ یہ بڑی یونیک بات مجھے نظر آئی ہے، وہ یہ کسی کو بتاتا نہیں ہے۔ اور he start talking to God as a leader۔ ایک لیڈر ہوتے ہیں، وہ اس بوجھ کو خدا کے ساتھ بانٹتا ہے۔ آمین۔ آج کسی کو خدا کی طرف سے کام کرنے کا موقع ملے، they start talking to people first۔ وہ اپنے بوجھ کو اپنی بیوی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، یا شوہر کے ساتھ، وہ اس بوجھ کو اپنے پاسٹر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا چرچ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بٹ لک ایٹ نہمیہ، نہمیہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ جو کچھ بھی اس کے دل میں چل رہا ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، بٹ ہی اسپینڈ ٹائم ان پریئر، وہ دعا کرتا ہے، وہ خدا کے حضور ٹھہرتا ہے۔ آمین۔ اور پہلے باب میں وہ دعا کر رہا ہے، وہ کس کے حضور دعا کر رہا ہے؟ عظیم خدا کے سامنے، آلمائٹی گاڈ، قادر مطلق خدا کے سامنے۔ اور وہ نہ صرف دعا کر رہا ہے بلکہ وہ دعا کر رہا ہے لوگوں کی توبہ کے لیے، ریپینٹنس کے لیے، لوگوں کی بحالی کے لیے، ریسٹوریشن کے لیے۔ So we can see the burden of Nehemiah۔ یہ ہے بوجھ، یہ ہے لیڈر۔ میرے عزیزوں، مجھے پتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے خدا کی بلاہٹ ہے، آلریڈی آپ کو خدا نے اپنے کام کے لیے چنا ہوا ہے، اور آپ ساتھ ساتھ آپ کے اندر خدا اس کلام کو بھیج رہا ہے، اور مجھے پتا ہے I can feel، اور اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے یہ خدا آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہے اور آپ کو ریویل کر رہا ہے کہ میری بلاہٹ، میرے بیٹے، میری بیٹی تیرے لیے۔ آمین۔ دوسرے باب میں وہ اس بات کا خلاصہ کرتا ہے کہ یہ بوجھ مجھے خدا کی طرف سے ملا ہے کہ وہ یروشلم کے لوگوں کے لیے جا کر کام کرے۔ آمین۔ اور جیسے جیسے ہم اس کتاب کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم نہمیہ کی لیڈرشپ کی طرف ہم دیکھیں گے، اور اس کتاب میں نہمیہ بار بار دعا کرتا ہے۔ نہمیہ کیا کرتا ہے؟ بار بار دعا کرتا ہے، اور کم سے کم 10 سے 11 بار۔ کتنے بار جی؟ 10 سے 11 بار۔ کتنے چیپٹر اس کے؟ 13 چیپٹر اس کے، اور 10 سے 11 بار۔ چوتھے چیپٹر میں وہ لوگوں کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر وہ اکیلا دعا کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو نہمیہ کی کتاب میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ جب کچھ دعائیں یا بہت کم دعاؤں پر جو ریکارڈ کی گئی ہیں، جب ہم ان صرف آیات کو ہی پڑھتے ہیں، ان کو یاد کر کے ان کو اپنی دعاؤں کا حصہ بناتے ہیں، تو وہ دعائیں اور بھی فروٹفل ہو جاتی ہیں۔ آمین۔ پہلے چیپٹر میں وہ کہتا ہے کہ خدا مجھے پتا ہے، خدا کیا کہتا ہے کہ جو گناہ کرے گا میں ان کے لوگوں کو زمین پر تتر بتر کر دوں گا، لیکن بعد میں وہ کہتا ہے، میں اگلے سنڈے اس کے بارے میں شیئر کروں گا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں خدا میں یہ بھی جانتا ہوں اگر کوئی توبہ کر لے تو خدا تو ان کے لوگوں کو دوبارہ سے اس علاقہ میں جمع کرتا ہے۔ آمین۔ پہلے وہ خدا کی بات کو، کیا خوبصورت دعا ہے۔ میں کل فیصلہ آباد میں بھی کہہ رہا تھا کہ بہت ساری دعائیں ہیں جو خدا کے لوگوں نے کی ہیں۔ یونا نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی ہے، ہم دیکھتے ہیں حنا نے جو ہے وہ دعا کی ہے،
خدا کے حضور ہیکل میں، اور خدا کے بندہ نے علی کاہن نے جب اس کو کہا کہ جا اسرائیل کا خدا تجھے اولاد نرینہ عطا کرے، اور جب وہ خدا نے اس کو برکت دی تو اس نے پھر دعا کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مقدسہ مریم کو جب فرشتہ نے اسے یہ پیغام دیا تو پھر اس نے دعا کی۔ آمین، خداوند کی تمجید کی۔ میرے عزیزو، یہ بہت ضروری ہے۔ میں اکثر اپنے ابو کو دیکھتا تھا اور میں پہلے کہتا یار ابو بائبل مقدس کی آیتیں ہی میں بولی جا رہے ہیں، بائبل مقدس کو وہ ان حوالہ جات کو کوٹ کرتے تھے، اور یہ اس سے آپ کی پریئر لائف پتہ چلتی ہے، اس سے آپ کی بائبل سٹڈی پتہ چلتی ہے کہ آپ کو خدا نے کتنی برکت دی ہوئی ہے۔ اتنی پیاری ابو میرے دعا کرتے تھے نا، اور مجھے جب ہم سنتے تھے تو میچور بلیور وہ نظر آتے تھے۔ ضرور ہے آپ ایسی دعاؤں کو یاد کریں، ایسی آیات کو یاد کریں اور اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں اور ان کو بھی ان کی دعاؤں کا حصہ بننی چاہیے۔ آمین۔ میرے عزیزوں، اب وہ خدا کا کام کر رہا ہے اور اس کی زندگی میں دشمن نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کو بھی کئی لوگوں نے روکا کہ تو یہ کام نہ کر، لیکن میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار دشمنوں چاہا کہ وہ کام نہ کرے، بٹ نہمایہ واز فوکسڈ، نہمایہ نہیں رکا، اور 8ویں باب میں جہاں پہ خدا کا کلام لایا گیا، پھر پیری کا کام خدا کے کلام کے ذریعے نہمایہ کر رہا تھا، تو کیا ہوا؟ پہلے نہمایہ اکیلا تھا، پہلے نہمیہ اکیلا تھا۔ 8ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں نہمیہ کے ساتھ لاوی بھی آ جاتے ہیں، نہمیہ کے ساتھ لوگ شامل اور ایک ٹیم بن جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہے دعا میں برکت۔ آمین۔ یہ ہے پاور آف پریئر، اور یہ ہے خدا کا آنسر، یہ ہے خدا کا جواب نہمیہ کو۔ اور میرے عزیزو، جب یہ کتاب ختم ہوتی ہے تو نہمیہ کی دعا کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ 13ویں باب کی آخری آیت میں 31ویں میں لکھا ہے Remember me O Lord, O my God for good۔ اور اگر اس کو اردو میں دیکھیں تو لکھا ہے اے میرے خدا بھلائی کے لیے مجھے یاد کرنا، اے میرے خدا بھلائی کے لیے مجھے کیا کرنا؟ یاد کرنا۔ Remember me۔ Nehemiah is praying for his work, what he has done۔ جو کام اس نے کیے ہیں اس کے لیے وہ خدا کو کہتا ہے کہ خداوند مجھے یاد کرنا کہ میں نے یروشلم کی فصیل کو تعمیر کروایا اور میں نے لوگوں کو دوبارہ سے خدا کے لیے آرادھنا کرنے کے لیے تیار کیا۔ آمین۔ اور میرے عزیزو، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں خدا نے نہمیہ کو بھیجا تاکہ وہ خدا کے کلام کو، خدا کے کام کو سر انجام دے۔ اب میں نے اس کتاب کو یسوع مسیح کے ساتھ بھی جو ہے وہ تھوڑا سے جوڑا ہے، غور سے سنیے گا۔ اور نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ نے یسوع مسیح کو بھیجا، اور یسوع کو بھی ایسا ہی کام کرنے کے لیے خدا باپ نے یسوع کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کی زندگیوں کو بحال کرے۔ آمین۔ اس نے کیا بحال کی؟ اس نے یروشلم کی دیوار کو بحال کیا، اس نے یروشلم کے لوگوں کو دوبارہ سے بحال کیا، so he can repair broken relationship۔ نہمیہ نے تو ٹوٹی دیوار کو ریپیئر کیا، شہر پناہ جو ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن یسوع مسیح آئے اور وہ رشتہ جو عدن کے باغ میں خدا باپ کا اور آدم اور حوا کا ٹوٹ گیا تھا گناہ کی وجہ سے، آدم اور حوا کے ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کا جو ٹوٹ گیا تھا، جہاں پر وہ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ خدا سے بات چیت کرتے تھے، وہ رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ یسوع مسیح آئے تاکہ وہ پھر اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کر سکے، تاکہ ہمیں کسی درمیانی کی ضرورت نہ رہے۔ We may approach God directly۔ ہمیں کسی درمیانی کی ضرورت نہ رہے۔ پرانے عہد نامے میں اگر آپ نے پڑھا ہے تو اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں لوگ کیا کرتے تھے
وہ جب اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہمیشہ کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی تھی، ہمیشہ کسی درمیانی کی ضرورت پڑتی تھی۔ نئے عہد نامے میں جو رشتہ ٹوٹا ہوا تھا اس کو بحال کرنے کے لیے یسوع آئے۔ نہمایہ نے پرانے دیوار کو ریپیئر کیا اور یسوع مسیح پرانی زندگیوں کو فکس کر رہے ہیں، ریپیئر کر رہے ہیں، اور اس لیے پالوس کہتا ہے اب جو مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے۔ ہاللیلویا! ہماری پرانی انسانیت یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر گاڑ دی گئی ہے۔ آمین۔ اور یسوع مسیح کے ساتھ پالوس کہتا ہے اب میں نہیں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ نہمایہ کو بھی ڈرایا گیا تاکہ وہ ڈر جائے، خدا کا کام نہ کرے۔ یسوع مسیح کو بھی ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ میرے عزیزو، لیکن یسوع مسیح نے بھی خدا باپ کی مرضی کو کیا کیا ہے؟ پورا کیا ہے۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے گناہوں سے یسوع مسیح نے اپنے لوگوں سے ہمیں پاک کیا ہے تاکہ ہم خدا کے گھرانے کا حصہ بن سکیں۔ اس لیے یوحنا پہلا باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا ان کو خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا گیا۔ یسوع مسیح اس ریپیئر کے کام کو اس نے پورا کیا۔ نہمایہ کو بھیجا گیا، اس نے صرف یروشلم کے لوگوں کے لیے کام کیا، لیکن یسوع نے ساری دنیا کے لیے کام کیا۔ آمین۔ اور اس لیے یوحنا 3:16 میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ کیسا خوبصورت! اس کو نہمایہ کو میں نے ٹائٹل دیا اس بک کو گاڈ سٹوری، خدا کی کہانی ہے اس میں۔ آمین۔ نہمایہ یروشلم کی فصیل کو، دیوار کو تعمیر کرتا ہے اور لوگوں کو تیار کرتا ہے دوبارہ سے ورشپ کرنے کے لیے۔ یسوع مسیح آتا ہے اور وہ بھی ٹوٹے ہوئے اس رشتے کو جو باغ عدن میں ٹوٹ چکا تھا اس کو بحال کرتا ہے اور ہمیں باپ سے دوبارہ ملاتا ہے۔ آئے نہمایہ کے کام کے لیے اور یسوع مسیح کے عظیم کام کے لیے زور کرتے ہیں۔ آمین۔ نہمایہ اور یسوع مسیح کے کام میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ نہمایہ نے صرف ان کو چرچ ہیکل میں جانے کے لیے، خدا کے پاس جانے کے لیے بحال کیا، لیکن یسوع مسیح کا جو بڑا کام ہے وہ یہ ہے He purify us through His blood۔ اس نے اپنے لہو سے ہمیں پیوریفائی کیا ہے، پاک کیا ہے۔ آمین۔ کیونکہ لکھا ہے جیسے تمہارا پاک بنو جیسے تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ آمین۔ تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آج کے اس کلام کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے آپ کو برکت ملی ہوگی۔